السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ یہ آیت مبارکہ 222 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اب یہاں سے یہ پورے آگے جو 3 رکوع ہیں یہ خاص خواتین کے متعلقہ ہیں، عورتوں کے مخصوص احکام و مسائل کے متعلقہ ہیں۔ پھر اسی میں جو ہے عورتوں کے جو خاص ایام ہیں، اسپیشل ڈیز ہیں، ان کے حوالے سے احکامات، پھر اس کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے احکامات، پھر اس کے بعد آگے تھوڑے سے وراثت کے ایک آیت آتی ہے، پھر ایسے طلاق کے احکامات۔ اب یہ اگلے جو 3 رکوع ہیں یہ ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک بات یہ تھی کہ خواتین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، تو یہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے 13 سال گزار کے گئے ہیں، اور 13 سال قرآن مجید نازل بھی ہوا ہے، تو یہ بھی مدنی صورت ہے، اور یہ بھی چل رہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی مدنی صورتیں پیرالل نازل ہو رہی تھی مختلف موقعوں کے اوپر۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ ایک سورت کو شروع کرتا، اس کو مکمل کرتا تو پھر دوسری نازل ہوتی، اور اس کو مکمل کرتا تو پھر تیسری نازل ہوتی، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیک وقت 2 3 صورتوں کے حصے نازل ہو رہے ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آیات ہیں یہ فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھو۔ اب وہاں پر آیت نمبر بھی نہیں تھی، یہ تو آیت نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً کوئی 300 سال بعد 400 سال بعد آیات نمبر لگی کہ قرآن مجید کے اندر جی 6666 آیات ہیں۔ یہ جو آیات کا لگنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 250 300 سال بعد یہ معاملہ ہوا، اور جو اعراب بھی ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا، یہ زیر و زبر کے جو اعراب ہیں، ورنہ اعرابوں کے بغیر آج بھی عرب عربی، تو لہذا یہ جو احکامات ہیں یہ مدنی ہیں، اور قرآن مجید کا بہت سارا حصہ نازل ہوا۔ خواتین نے کہا کہ اللہ کے رسول ساڑھے واسطے کوئی خاص آیت نہیں نازل ہو رہی ہیں، سارا مطلب قرآن مجید مردوں کے لیے نازل ہوئی جا رہا ہے، ساڑھا بھی تو کوئی آ کے ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اور مسلمان خواتین کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں۔ تو پھر ایک اور احکامات نازل ہوئے سورت تحریم کے اندر، پھر سورت طلاق پوری کی پوری نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ خواتین کے وراثت کے، بچوں کے دودھ کے، اور پھر عورتوں کے خاص دنوں کے احکامات پھر اللہ نے الگ سے نازل کیے۔ تو گویا کہ جان لیجئے قرآن مجید اور اللہ کی شریعت یہ مکمل ہے ہر طرح کے انسان کے بارے میں، مرد و خواتین کے حقوق و فرائض، ان کی وراثت کے معاملات، ان کی زندگی کے معاملات سے مکمل شریعت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ المائدہ کی کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دی یہاں پر، دین کا مکمل ہونا صحابہ کی عظمت کے اوپر دلیل ہے، دین کا مکمل ہونا صحابہ کی عظمت پر دلیل ہے۔ کیوں؟ جتنا دین نازل ہو رہا تھا اتنا دین وہ عمل کر رہے تھے، اپنے معاملات کو چھوڑ رہے تھے، اللہ نئے احکامات نازل کر رہا تھا۔ تو جیسے جیسے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی، اصحاب رسول نے قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے اپنی عادتیں بدلی، اپنے معاملات کو
قرآن مجید کے مطابق کیا تو اللہ بھی پھر پورے کے پورے قرآن مجید کو جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا، اور 23 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کا عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ اس سے پہلے امتوں نے تورات کو قبول نہیں کیا پوری کی پوری کو، انجیل کو پوری کی پوری کو قبول نہیں کیا، زبور کو پوری کی پوری کو ان کی قوم نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تاڑے تو تورات مکمل کرتی تھی، انجیل کر دیتی تھی، زبور نہ، یہ جو دین مکمل ہوا ہے یہ تاریخ انسانی میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس میں صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے، انہوں نے قرآن مجید کو مکمل ہونے میں مدد کی اپنے عمل کے ذریعے، عمل کر کر کے اپنا سبق پورا کیا اور کتاب مکمل ہو گئی۔ تو یہ اب مکمل احکامات سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ چونکہ یسألونک کے الفاظ ہی پیچھے سے آ رہے ہیں تو تقریباً یہ 11 یا 13 الفاظ ہیں۔ یسألونک عن الخمر، آپ شراب کے بارے میں پوچھیں، یسألونک یہ جو پیچھے احکامات آئے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں فلاں چیز کے بارے میں فلاں، تو اب حیض کے متعلقہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ سے قل ہوا، آپ کہہ دیں اذن، یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ خواتین کا جو مینسز آنا یہ اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مرد اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ وہ ہر مہینے برداشت کرتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے عورت کو مرد سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور پھر آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اگر کوئی ایٹ دی اسپاٹ ڈلیوری کے وقت کیس کریٹیکل ہو جائے تو وہ پہلے رپورٹ میں ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ منڈا ہے کہ کڑی ہے، جو بھی رپورٹس ہوتی ہیں آخر تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہے، لڑکے کے مر جانے کے چانس ہوتے ہیں اور لڑکی ہو تو اس کے سروائیو کر جانے کے چانس ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، اگر پانی کی کمی رہ گئی ہے، یا جیسے کہتے ہیں 7 ماہ کا بچہ ہو گیا تو اس میں بھی لڑکی کے سروائیو کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور لڑکے کے مرنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پیدائشی اعتبار سے عورت کو بہت مضبوط بنایا ہے، بہت تگڑی ہے، بہت مضبوط ہے، وہ صنف نازک ہے اپنے نخروں کے اعتبار سے، وہ صنف نازک ہے، جب تک اس کے پاس اس کا مرد موجود ہے تو وہ صنف نازک ہے، اور جب وہ مرد نہیں ہے تو وہ خود ہی اپنے گھر میں مرد ہے، وہ دلیر ہے، وہ اپنے معاملات کو دیکھنا، اللہ نے اس کو مضبوط عورت بنایا۔ اور وہ یسألونک عن المحیض، یہ تم سے سوال، تو یہ جو ہر مہینے تکلیف کا ایک دورانیہ گزرتا ہے، یہ بہت شدید تکلیف کا ایک دورانیہ ہے، تو یہ ایک تکلیف والا عمل ہے، ہوا اذن، یہ ایک تکلیف والا عمل ہے، لیکن فاعتزلوا النساء من المحیض، تمہارے لیے یہ احکامات ہے کہ تم حیض کے دنوں میں عورت سے دور رہو، ہم بستری کے اعتبار سے، ویسے نہیں، ہم بستری کے اعتبار سے عورت سے دور رہنا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا کیا تھا کہ جب عورت کو جو ہے وہ حیض آتا تو یہ مینسز کے ایام آتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ یہود اپنی عورتوں کو گھر سے نکال دیتے، تو میدان بنا ہوتا تھا مدینہ سے باہر، اور ایسے ہی شام میں بھی، ایسے ہی جہاں جہاں یہود آباد تھے، تو وہ 7 دن یا 5 دن یا 4 دن اس میدان کے اندر رہتی تھی، انہوں نے گھر نہیں آنا، انہوں دی پکی شہ نہیں کھانی، انہوں دے نیڑے بھی اینی تکلیف، تو اینی مطلب نفرت عورت تو انہوں نے بیچارے، اور پھر صابر محلے کو پتہ لگتا تھا جناب جی اتنے 4 عورتوں نے یا 10 عورتیں کٹھیاں ہو گئی نے، گویا کہ اپنے علاقے کے 10 عورتوں نے خاص دن گزرتے، ایک ایکسپوز ہو گئی، کوئی عزت بھی نہیں رہی، اور دوسرا یہ کہ جہلانہ ایک معاملہ تھا۔ پھر جیسے بچہ پیدا ہو جاتا، اب بچے نے دودھ پلا رہی ہے، کر رہی ہے، پھر 10 دن بعد عورت کو کر دیں، بچہ بھی لے جا، صبح شام بچہ اتنے آ جا، صبح بھی دودھ پلا تو شام کو بھی آ کے دودھ پلا، 3 دفعہ دودھ پلا، لیکن چونکہ تمہارے 40 دن جو ہیں وہ توہر کے چل رہے ہیں تو وہ میدان جی رہنا۔ تو یہ ظلم تھا اس وقت، تو اللہ نے کہا کہ تم نے ان کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں کو روکنا ہے، پہلے تو یہ معاملہ وہ کرتے تھے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے معاملات کیے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ ان کے ساتھ لیٹ گئے، آپ نے بوسہ لیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انی حائض ہوں، میں حیض کی حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ کوئی تیرے پورے جسم کو لگا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف تمہارے لیے فرائض سے دوری ہے کہ تم نے فرض ادا نہیں کرنے، باقی خامد اپنی بیوی کو جو ہے وہ حق کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، وہ کھانا پکائے، وہ سب کچھ کرے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے مسلح پڑھائی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حیض کی حالت میں ہوں اور مسلح پاک چیز ہے، انہوں نے تے نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہڑا تیرے ہاتھ دے وچ مسلح پکڑاؤ مجھے، تو لئی سب یدک، یہ تیرے ہاتھ کے اوپر تھوڑی ہے، یہ تو اتنے ہی ہے جتنے آگا ہے وہ جگہ ہے، تو یہ ادھر ادھر تھوڑی ہوتا ہے، تو مسلح پکڑاؤ۔ تو اس سے ثابت ہے ایک اور بات ہے جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی، کیونکہ ہمارے اندر بھی چونکہ ہم یہودیوں سے ہندو یہاں ہیں ہمارے رہتے ہوئے یا ہم اکٹھے رہے ہیں، تو جو مینسز کا معاملہ یہ دنیا کی ہر عورت کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو دنیا کے ہر مذہب میں عورت کے ان ایام کے متعلقہ خاص ذہن پایا جاتا ہے، لیکن پیٹ احکامات صرف پوری دنیا کے مذاہب میں صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ قومیں عورت کے ہر ایک نو مسئلہ ہے، یہ نیچرلی مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیٹ احکامات صرف اسلام ہے۔ عورت قرآن مجید پکڑا سکتی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں ناپاک ہوگی، بھائی المؤمن لا ینجس، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، مرد چاہے احتلام کی حالت میں ہو اور چاہے حیض کی حالت میں ہو، یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک فطرتی عمل ہے جو اس کے اوپر آیا ہے، وہ نہائے غسل کرے تو اس کے بعد پاک ہے۔ دوسری بات، کسی کا حیض والا ہونا اور کسی کا احتلام والا ہونا، یہ دو مختلف احکامات ہیں۔ احتلام کی حالت میں وہ مسجد کے اندر سے بھی نہ گزرے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو فوراً نہا کر پاک کیا جا سکتا ہے، جبکہ حیض کا ایسا عمل ہے جو 6 دن یا 7 دن یا 5 دن مسلسل رہنا ہے، تو یہ اس سے کم ہے۔ مطلب اگر آپ میں لفظ بولوں، حالانکہ میں نجاست لفظ نہیں بولتا، چلو ناپاکی کے اندر یہ حیض والا جو عمل ہے یہ کم ہے، جبکہ جو احتلام والا عمل ہے یہ ناپاکی میں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ رکھنا ہے تسی، اور جب کہ آپ نے بیوی سے ہم بستری کی ہے یا رات پہ احتلام ہو گیا ہے اور جے تسی نہون جاندے ہو تو جو ہے وہ روزہ ساری ختم ہو جاتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کرو، ہاتھ تو تے ساری کر لو، بعد دے وچ نہ لو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کوئی پلیتی نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری حدیث حضرت عائشہ کے اوپر ہی، آپ عمرہ کر رہے تھے، عمرے کے دوران حضرت عائشہ کی خاص ایام آ گئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ تم بیت اللہ کا طواف کرو، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی حالت میں ہوں تو اب کیا کروں، تو آپ نے فرمایا پھر تم ایسے کرو کہ صفا مروہ کی سعی کرو، بیت اللہ نہ جانا، باقی سارے کام کر، اور جس دن ہم واپس آنے لگیں گے اس دن تک ختم ہو جائے گا، دن تیرے پورے ہو جائیں گے، تو جاتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر لینا، جسے ہم طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف زیارہ الوداع کہتے ہیں، تو جاندیا دفعہ کر لینا جو تیرا وہ پورا ہو جائے۔ تو بس یہ اتنی کی صرف لیمٹ ہے، کیونکہ جو تھا طواف وہ فرض تھا، فرض، اور وضو کے ساتھ فرض ہے، جو طواف ہے وہ فرض ہے اور وضو کے ساتھ فرض ہے، تو اسی لیے چونکہ وہ وضو رہ ہی نہیں سکتا۔ اچھا اس میں اور بھی احکامات ہیں، ایک تو یہ جان لیں کہ عورت قرآن مجید پکڑا سکتی ہے، قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، ہاتھ رکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے، اے بھی ذہن چ رکھ لو، تسی یہی چیزاں سنیا ہونگیاں، قرآن بھی نہیں ہاتھ لاؤنا، انگلی بھی نہیں رکھنی، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ دے وچ نہیں کا مصلا پڑھا۔ تو جو فرض عمل ہے، مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ نہیں وہ رکھ سکتی، اس کے لیے چھٹی ہے، اس کی اجازت ہے لا ہے۔ ہاں احتلام والا بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اور وہ کم پڑھے، ہلکا سا ذکر کرے، جو بھی ہو، وہ قرآن کو نہ پکڑے بھی نہ، اور ہاتھ بھی نہ لگائے، یہ احتلام والے کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اگر عورت نے بھی اپنی بیوی سے اپنے خامد سے ہم بستری کیا تو وہ احتلام والی ہے اور مرد بھی احتلام والا ہے۔ تو یہ ایک اور سچویشن ہے، اس دوران نہ ذکر کرنا ہے زیادہ، نہ اللہ اللہ بہتی کرنی، نہ قرآن مجید کو جاؤ جا کے فوراً ہی غسل کرو، نہ ہوتے وہاں سارا قرآن پڑھ لو، کیونکہ یہ اختیاری چیز ہے، یہ فوراً ختم کی جا سکتی ہے، لیکن جو وہ عمل ہے وہ تو اس میں پھر احکامات اور ہیں۔ ایک اور ہے، جو خواتین ہیں ان کو معلوم ہے ہر عورت کو کہ مجھے 4 دن آتا ہے یا 5 دن آتا ہے یا 6 دن آتا ہے یا 7 دن آتا ہے،
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو 3 دن آیا 4 دن آیا ہے اس کے بعد ختم ہو گیا ہے تو وہ 7 دن کا انتظار نہ کرے، وہ اس سے پہلے غسل کرے اور اپنی نمازیں پڑھنی شروع کرے۔ اچھا 2 دن بعد پھر انہوں پتہ لگا ہے کہ منو کچھ قطرے آئے نے، کچھ سپاٹس آئے نے، پھر کی کرے، پھر وہ غسل ٹوٹ گیا، لیکن جڑیاں پچھلی نمازیں پڑھیاں نے انہوں ملال نہیں کرنا، لا حرج فی، اس نے پاکی کی حالت میں پڑھی ہیں، وہ پھر اس سے پہلے غسل کرے یا 2-4 گھنٹے انتظار کر لے اور پھر دوبارہ غسل کرے اور پاک ہو جائے۔ لیکن یہ روٹین ہے، ہر ایک کو ایک ہی دن کی تعداد نہیں ہوتی، کسی کا 7 دن ہوتا ہے، کسی کا 5 دن ہوتا ہے، کسی کا 4 دن ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنہوں 4 دن آتا ہے وہ 26 دن نمازیں پڑھے عورت، جس کو 7 دن کے لیے آ جاتا ہے وہ 23 دن نمازیں پڑھے، جس کو 5 دن کے لیے آتا ہے وہ 25 دن نمازیں پڑھے گن کے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے۔ اور اگر اس دوران رک گیا ہے 2 دن بعد پھر شروع ہو گیا ہے تو وہ جب رک گیا تو اپنا وضو نفل اپنے غسل کرے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نمازیں شروع کرے۔ اس دوران خامد بھی اپنی بیوی سے بستری کر سکتا ہے اگر وہ ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہونے کی صورت، جو میں وقفہ کہہ رہا ہوں کہ 4 دن آیا ہے ہم بستری تو اس دوران جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، بلکہ اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ لیکن وہ جو 2 دن میں کہہ رہا ہوں کہ غسل کر لیا، نہا لیا، وہ پاک ہو گئی، خامد نے بھی ہم بستری کر لی اور دوسرے دن پھر شروع ہو گیا، تو خامد بھی اس بات کو ملال نہ جانے۔ ہاں عین حیض کے دوران ہم بستری کرنی تو پھر اس کا جرمانہ جو ہے وہ کچھ چاندی اللہ کے راستے کے اندر دینی صدقہ جرمانہ ہے، اور یہ تقریباً 3000 روپے بنتا ہے یا 3500 روپیہ بنتا ہے، جو کہ جو ہے وہ 1 تولہ کے قریب چاندی وہ اتنے کی بنتی ہے، 3500 کی بنتی ہے یا اتنی بنتی ہے، تو اتنا جرمانہ دینا ہے، کسی مرد نے اتنا جرمانہ دینا ہے۔ تو اس دوران جو ہے یہ ہم بستری نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، بس اینی کی پابندی ہے، لیٹ سکتے حق کر سکتے تسی وہ کھانا پکائے سب کچھ کرے، صرف تسی ہم بستری نہیں کر سکتے، صرف اتنی جو ہے وہ سختی ہے اس کے اندر۔ فائزہ تطہرنا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جب وہ پاک ہو جائے فاتزلوا النساء، اور حیض کی حالت میں عورت سے دور رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور اس کے قریب نہ ہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تم آؤ اپنی بیوی کے پاس، حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی آپ نے آگے سے ہی آنا ہے، تو جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور وہ حکم جو ہے وہ وہاں سے ہی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، وہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ یہ پاکی اختیار کرنی ہے، یہ پاکیزگی تک کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے آگے بھی احکامات انشاءاللہ العزیز ان کو کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین